اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصف رمضان گزر چکا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب التبصرہ فی الوعظ میں بہت ہی خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ ہمارا آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اے لوگو، تمہارا مہینہ آدھا گزر گیا ہے، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرما بنایا؟ کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے جو تمہیں پہنچی؟ کیا تمہیں اعلیٰ منازل کو پانے کا کوئی شوق پیدا ہوا؟ ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والوں اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرو۔ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو نفع کب کماؤ گے؟ اگر اب بھی نقصانات کو خیر بات کہہ کر فائدوں کی طرف رخت سفر نہیں باندھو گے تو کب باندھو گے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ بابرکت، بہترین اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ بار بار یہ بات کر چکے ہیں، اور صحابہ اکرام جو تھے 6 ماہ پہلے اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور 6 ماہ رمضان کے گزر جانے پر غم کا اظہار کرتے تھے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر کے، چھوٹی سے چھوٹی عبادتوں پہ اپنا وقت گزار کے۔ تو امام صاحب جو ہیں ہمارا بھی دھیان اس طرف لگا رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی ہم نے، کیونکہ یہ بات آپ نے ضرور فیل کی ہوگی کہ جب تقریباً آدھا رمضان گزر جاتا ہے تو انسان بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتا ہے، انسان کو سستی ہونے لگتی ہے، انسان تھکنا شروع ہو جاتا ہے، عبادت میں وہ جو ہے شوق یا رغبت نہیں رہتی جو پہلے دن ہوتی ہے۔ تو ضرور انسان ہے تھک بھی جاتا ہے، لیکن اس کا واحد حال ایک تو اللہ سے مدد مانگے، دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس ٹائم کو بہترین سے بہترین جو ہے کرنے کا آپ جو ہے طاقت دیں اور ہمت بھی دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خود کو بھی حوصلہ دینا چاہیے، خود کو تھپکی دینی چاہیے۔ جیسے ہم کسی دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم کلیپنگ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، تو کبھی کبھی خود کو بھی حوصلہ افزائی دیں، خود کو تھپکی دیں، خود کو بھی موٹیویٹ کریں کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین دن دیے ہیں، یہ تھکاوٹ بھی میری لکھی جائے گی، اور یہ جو میری نیند کی قربانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جائے گی، اور نیند بھی کہتے ہیں نا کہ قیام جو ہے وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، قرآن کا پڑھنا ہمارا سفارش کرے گا، روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو جتنی بھی خوشخبریاں اللہ نے اس رمضان میں ہمیں دی ہیں ان کو خود کو یاد کروائیں، خود کو موٹیویٹ کریں کہ اتنا بہترین مہینہ ہے۔ اور امام ابن جوزی کا یہ قول بار بار جو ہے اپنے ذہن میں دہرائیں کہ اگر گناہوں کی معافی نہیں مانگی تو آج سے اور ابھی سے مانگنا شروع کریں۔ چھوٹا سا ورڈ ہے استغفر اللہ، اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اور ایک اور امام ہے امام ابن قیم کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے گناہوں کا اعتراف اور دوسرے کے گناہوں سے صرف نظر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کے اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بعض اوقات ہم خود کو بہت نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں تو دوسروں کو ہم ہر وقت برا بلا کہتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے اندر جھانکیں، ہمارے اندر بھی ایک پوری دنیا موجود ہے، تو اپنی اس دنیا کو صاف کریں۔ ہمیں باہر کوڑا نظر آتا ہے نا، تو اندر بھی ہمارے بہت سے غلاظت بھرے ہوئے ہیں، حسد ہے، غصہ ہے، دل میں کینہ ہے، تو یہ بھی ایک گندگی کی علامت ہے۔ تو آدھا رمضان گزر چکا ہے، انہوں نے بات کی ہے نا کہ کیا تم نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرما بنایا؟ تو نہیں بنایا تو بہت مشکل ہوتا ہے نیکی کی طرف انسان کا آنا، تو خود کو زبردستی اس کی طرف لے کے آئیں۔ اور ابھی بھی گیا وقت، یعنی گزرا وقت نہیں ہے، ابھی بھی 15 دن باقی ہیں، 15 دن گزر چکے ہیں، تو بہترین اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف کوشش دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کس طرح ہمت کر کے اٹھ کے مشکل سے اٹھتا ہے
اور پھر بھی میری طرف آ رہا ہے، تو اللہ کو اسی وجہ سے ہمارے اوپر پیار بھی آتا ہے اور ہمارے اوپر وہ پھر رحم کا معاملہ بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو ضرور اس امام صاحب کے قول کے اوپر غور کریں، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔